السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اب تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا دعاؤں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آج بھی میں نے آپ کے لیے ایک خاص دعا جو ہے وہ چوز کی ہے۔ دعاؤں کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ دعائیں جو ہیں یہ عبادت کا مغز ہیں، اور جس طریقے سے قرآن پاک جو ہے وہ ذکر ہے، نماز ذکر ہے، تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے اس تعلق کو جو ہے وہ خاص کرتی ہے۔ تو آج کی جو ہماری روحانی دعا ہے وہ بھی ایک مسنون دعا ہے۔ اس کی مکمل وضاحت جو ہے ہم کریں گے۔ یہ ایک انتہائی جامع اور طاقتور دعا ہے، جسے سید الاستغفار کے بعد حفاظت کی سب سے بڑی دعا جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سب سے پہلے جو آغاز کیا تھا اپنی دعاؤں کی سیریز کا، تو وہ سید الاستغفار کی دعا سے کیا تھا، وہ پلے لسٹ میں موجود ہے۔ تو یہ اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے۔ یہ دعا انسان کو 6 سمتوں سے، یعنی کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے اللہ کی حفاظت میں دے دیتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب اللہ کی نعمتوں میں جیسے جی رہے ہیں، لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ یہ نعمتیں جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی؟ زندگی میں سب سے بڑا ڈر کیا ہوتا ہے؟ یہی نہ کہ جو خوشیاں، جو صحت اور جو عزت آج ہمارے پاس ہے، کہیں وہ کل چھن نہ جائے۔ تو انسان ساری زندگی محنت کر کے جو کچھ بھی بناتا ہے، لیکن ایک لمحے کی ناگہانی آفت جو ہے وہ سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو ہے سکھانے جا رہا ہوں، جو انشورنس سے بھی بڑی ضمانت ہے۔ یہ دعا آپ کی نعمتوں میں، آپ کی صحت اور آپ کے ایمان کے گرد ایک حفاظتی حصار جو ہے وہ بنا دے گی۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بچے اور ہمارا ایمان ہمیشہ محفوظ رہے، لیکن آج کل کے حالات میں ہر وقت ایک انجانہ خوف جو ہے وہ دل میں رہتا ہے۔ تو آج میں آپ کو وہ جامع دعا سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ کا سب کچھ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ یہ دعا عافیت کا خزانہ ہے۔ اس کی اگر ہم حدیث میں اس کی روشنی میں اس کا دعا کا مقام دیکھیں، تو یہ دعا حدیث کی مستند کتابوں میں سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں موجود ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزانہ کے معمول کا حصہ تھی۔ یہ دعا بھی بالکل اسی طریقے سے بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے لاسٹ ویک میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی حصار کی ایک دعا جو ہے وہ میں نے آپ کو اللہ کی نعمتوں سے زوال کی نعمت دعا بتائی تھی، کہ وہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک ومن فجاء نعمتک جمیع سخطک۔ تو یہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ دعا ہے۔ یہ خود دعا اس بات کی دلیل ہے کہ نعمت کا زوال، عافیت کا چھن جانا، اچانک اللہ کی پکڑ، اللہ کا غضب، یہ سب حقیقی خطرات ہیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پناہ انہوں نے مانگی ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نعمت مل جانا کامیابی نہیں، بلکہ نعمت کا قائم رہنا اصل کامیابی ہے۔ عافیت ملنا بڑی نعمت ہے، اور مگر عافیت کا برقرار رہنا اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے۔ اس کا عربی متن اس وقت آپ کے سامنے ہے، ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کا انگلش ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کو بعد میں روک کر آپ اس کا انگلش کا ترجمہ جن کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک
والعفو والعافیت فی الدین والدنیا واہلی ومال، اللہم استر استر عوراتی وامن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس کے ایک دفعہ جو ہے اس کا ترجمہ سنیں اور دل میں اس کو اتار لیں کہ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا یا مانگتی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین، اپنی دنیا، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں معافی اور عافیت مانگتا یا مانگتی ہوں۔ اے اللہ میری کمزوریوں کو چھپا لے اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ مجھے میرے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے محفوظ رکھ، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اس کا اب ہم نے ایک ایک میں جو اس کی وہ جملہ ہے اس کے معنی اور آپ کے سامنے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بار بار سن کر بھی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہم انی اسألک العافیہ، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں عافیت کا فی دنیا، کہ تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں فی دنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں جو عافیت ہے اس کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ پھر اللہم انی اسألک، پھر تجھ سے سوال کرتا ہوں العفو والعافیہ، عفا کہتے ہیں درگزر کو، العافیہ یعنی کہ اس کی عافیت کو، فی دینی و دنیا، یعنی کہ دنیا میں اور جو دین کے لحاظ سے، وہ اہلی و مالی، کہ میرے جو اہل و عیال ہیں اور جو میرا مال ہے میں اس کے لیے تجھ سے عفو و درگزر جو ہے میں اس کی تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسی اللہم استر، اللہم استر عوراتی و آمن رعاتی۔ اب یہاں پہ اے اللہ استر عوراتی، عورت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی چھپا ہوا یا پردہ، تو وہیں سے یہ معنی جو ہے وہ لیا گیا ہے، یعنی کہ آپ ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہم استوراتی، اے اللہ میری کمزوریوں کو چھپا لے، ومن وعامر روآتی، اور میرے خوف کو امن میں بدل دے، یعنی کہ روآتی کہتے ہیں بیسیکلی گھبراہٹ کو، ڈپریشن کو، ٹینشن کو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری کمزوریوں کو چھپا لے اور میرے خوف کو امن میں بدل دے۔ اور اللہم احفظنی من بینی یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، ان کی تمام سمتوں سے، کہ اللہ میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے جو ہے تو محفوظ رکھنا۔ اور وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے نیچے سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اس کے جو خاص کچھ مشکل الفاظ ہیں میں وہ آپ کے سامنے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ عافیہ آپ کو معلوم ہے عافیت سے ہے، سلامتی سے ہے۔ عفو جو ہے گناہوں کی معافی اور درگزر سے، اور استوراتی کی میری کمزوریاں چھپا دے، یعنی کہ عورت، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی عورت کا مطلب جو ہے وہ چھپی ہوئی چیز ہے، تو وہیں سے آپ اس کے معنی لکھ سکتے ہیں۔ تو آمن رواتی، میرے دل کے خوف کو امن میں بدل دے۔ احفظنی، میری حفاظت فرما، اور اعوذ بعظمتک، تیری عظمت کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ ایمان اور توکل کا پیغام ہمیں اس دعا سے ملتا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل سہارا نہ مال ہے، نہ طاقت، نہ عقل، بلکہ اللہ پر کامل یقین اور توکل ہے۔ قرآن پاک میں سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ دعا دراصل اعلان ہے کہ یا اللہ میں نے اپنی حفاظت تیرے سپرد کر دی، یا اللہ میں ہر سمت سے تیری پناہ میں آ گیا۔ یہ دعا ہمیں صبح و شام، سونے سے پہلے، سفر میں، خوف، فتنہ یا بے چینی کے وقت پڑھنی چاہیے، اور اولاد یا اہل خانہ پر اگر ہم چاہیں تو اس دعا کی مدد سے دم کے طور پر بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اگر ہم فضائل دیکھیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو 360 ڈگری کی حفاظت جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو ہر سمت سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور یہاں سے آپ کو ذہنی سکون مل جاتا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد، کیونکہ اس میں رواتی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گھبراہٹ یا خوف سے۔ آپ اللہ کی پناہ میں جب چلے جاتے ہیں تو یہ ڈپریشن اور خوف کا ایک بہترین علاج جو ہے یہ دعا بن جاتی ہے۔ اس کے بعد عیب پوشی جو ہے، اللہ انسان کے پردے اور عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اور جامعیت جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ یہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت، دین اور فیملی سب کا احاطہ جو ہے وہ کرتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر ظاہر و باطنی شر سے حفاظت دیتی ہے، اللہ کے غضب سے بچاتی ہے، خوف، پریشانی اور بے چینی سے نجات اور ایمان میں مضبوطی، اور ہمارے دن کا آغاز اور اختتام جو ہے وہ عافیت کے ساتھ، اور اہل و مال کی حفاظت، توکل اور یقین میں اضافہ جو ہے وہ اس کی مدد سے ہوتا ہے۔ آخر میں اس کا روحانی پیغام شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اس دعا کی خوبصورتی دیکھیے کہ پہلے حصے میں ہم نے اللہ سے عافیت مانگی۔ عافیت کا مطلب ہے ہر قسم کی بیماری، دکھ اور آزمائش سے نجات۔ پھر ہم نے 4 چیزوں کا نام لیا: دین، دنیا،
اہل، فیملی اور مال، یعنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور آخر میں 6 سمتوں کا ذکر ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی حادثہ، کوئی دشمن، کوئی جن یا جادو اور کوئی آسمانی یا زمینی آفت جو ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس دعا کو زبانی یاد کر لیں، سجدوں میں مانگا کریں۔ اگر یہ دعا آپ کے لیے مفید تھی تو دوسروں کی حفاظت کی نیت سے اس کو ضرور شیئر کریں، اور اپنے کومنٹ سے اور اپنی آرا سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پہ کوئی بات آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی باقی آپ لوگوں بیٹے میں پڑھتی ہوں صبح شام دو ٹائم روزانہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء ماشاء اللہ اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ جن کو یاد نہیں ہے ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ ضرور اس کو یاد کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہیں وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔